اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے جو چیپٹر نمبر 11 ہم نے شروع کیا تھا، مجاہدے کا بیان یا مجاہدہ، اس کے سلسلے میں حدیث نمبر 97 سے آگے دیکھیں گے۔ اللہ کا خاص فضل و کرم ہمارے اوپر کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ اس کو ہم جاری و ساری رکھیں، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ یہ سلسلہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے احباب کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہدایت اور رہنمائی اور کامیابی کا باعث بنے۔ اسی کے ساتھ ہم جب شروع کرتے ہیں تو چیپٹر نمبر 11 جو مجاہدہ ہم نے اپنے پچھلی نشست میں دیکھ لیا تھا کہ مجاہدہ کیا ہے۔ اس کا مختصر الفاظ میں یہاں پر ڈیفینیشن بھی موجود ہے کچھ الفاظ میں، جس سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹاپک کس چیز نوعیت کا ہے۔ نفس اور شیطان کے وسوسوں پر اور اعدائے دین کی کوششوں کے خلاف جہاد کرنا، یہ ایک کوشش ہے، یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے کسی انسان کی، چاہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہو، چاہے شیطان کے وسوسوں کے خلاف ہو، یا چاہے دنیا کی جتنی دوسری طاقتیں اور دوسری جتنی آزمائشیں ہیں، ان جو اللہ کی اور اس کے نبی کی اطاعت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کے خلاف جد و جہد کرنا، ان رکاوٹوں کو دور کر کے اپنے آپ کو ایک سیدھی راہ پر گامزن رکھا، جو صراط المستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا راستہ بتایا اس پر اپنے آپ کو گامزن رکھنا، یہ مجاہدے کا ایک یہ معنی ہے، یہ اس کا کنسپٹ ہے۔ اس ضمن میں ہم نے پچھلی دفعہ کچھ آیات اور تعارفی طور پر کچھ آیات اور کچھ احادیث بھی پڑھی تھی جو یقیناً بہت اہم تھی، اور ان میں سے سب سے پہلے ہم نے حدیث جو پڑھی تھی، حدیث نمبر 95 جو ہے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ عام طور پر مجاہدے کو چلہ سازی یا ریاض کرنا یا کوئی غیبی علم حاصل کرنا یا اس طرح سے کوئی غیر شرعی روحانی عملیات جو ہیں، یا اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے بہت ساری ایسی چیزوں کے ساتھ جس میں انسان جو ہے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، یا شریعت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف ہی کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ اس بارے میں ہم نے دیکھا تھا، اور اکثر علماء نے، بلکہ یہاں پر بھی اصلاح الدین یوسف صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ اس کا فوائد جو ہیں وہ تحریر کیا، انہوں نے بھی یہاں پر مینشن کیا کہ اس طرح سے جو باطن عقائد یا کوئی مجاور اور دوسرے اس طرح کے جو لوگ ہیں جو عقیدہ اس طرح کے گھڑے رہتے ہیں، تو کچھ آیات کے ساتھ کچھ احادیث جو کوٹ کرتے ہیں اپنے اس باطل عقیدے کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان میں یہ حدیث بھی شامل ہے۔ لیکن
وہ حدیث کا مطلب جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے مفاد کے حساب سے یا اپنا جو ان کا جو بھی اوپینین یا کنسپٹ یا عقیدہ تو نہیں کہنا چاہیے، عقیدہ تو ایک خالص چیز ہوتی ہے، انہوں نے جو بس ایک بنا لیا ہوا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ معنی میں تحریف کر کے یا ایکسپلینیشن میں تحریف کر کے کچھ تبدیلی کر کے اپنے مفاد کے لیے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہ ہم نے بہت دفعہ ذکر کیا کہ یہ اہل کتاب اور خاص کر یہودیوں کا بلکہ عیسائیوں کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے دین کو، اپنے شریعت کو جو ان کو ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں یا اس کو بھلا دیتے تھے یا اس میں تحریف کر دیتے تھے، اپنی مرضی کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کر کے اسے اپنے فائدے حاصل کرتے تھے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے بہت اہم سی، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے، اور کوئی ایسی چیز، ہمارا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل یا ہمارے ذہن میں کوئی ایسی سوچ یا خیال جو پنپ پائے جو خدا نخواستہ شرک یا شرک کی کسی بھی برانچ سے جس کا تعلق ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اگر ہمیں یقیناً ہم جان بوجھ کر کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو اس طرح کا ہو، لیکن بھول چوک میں بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں نہ صرف معاف فرمائے گا بلکہ ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ حدیث نمبر 97 آج ہم نے دیکھنی ہے۔ حدیث نمبر 97 ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں اکثر لوگ ان کے غلط استعمال کی وجہ سے خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے۔ دو نعمتیں اکثر لوگ ان کے غلط استعمال کی وجہ سے خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ صحت اور فراغت۔ یہ حدیث جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ مجھ سے ہی خطاب ہے، جیسے یہ میرے بارے میں ہی یہ آئی ہے کہ بہت اپنی صحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جس کو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، جس کی صرف اس صحت کی وسعت اتنی ہے جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی چھوٹی موٹی تکلیف، بڑی تکلیف تو اللہ کی بہت بڑی آزمائشوں میں سے ہے، کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی آ جائے تو وہ بھی آپ کی پوری لائف سٹائل اور پوری زندگی جو ہے اس کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے صحیح کامل صحت دے رکھی جس میں آپ خود سے کھاتے ہیں، خود سے چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، واش روم میں جانا، اپنے کام کاج پہ جانا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس صحت کے ساتھ ساتھ رزق کے کچھ معاملے عطا کیے ہیں، گھر بھر کے کام جو ہے وہ کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا کی، صحت کی وجہ سے اپنے بچوں کی پرورش اور باقی جتنے معاملات ہیں، اپنی عائلی معاملات اور دنیاوی معاملات، جو سب کے سب صحت کے ساتھ منسلک ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر صحت میں کوئی گڑبڑ ہو تو یہ پورے معاملات جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں بگاڑ ضرور آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں۔ اور فراغت، جب بھی ہم اپنے بہت سارے معمولات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ایک ٹھیک ہے، ایک ڈیوٹی کا ٹائم ہے، ایک فیملی کا کچھ کام کاج جو ہے ان کے سلسلے میں کچھ ٹائم ہے، بچوں کے ساتھ ٹائم ہو گیا، اس کے علاوہ فراغت ضرور ملتی ہے۔ ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی فراغت ضرور ہوتی ہے جس میں وہ انسان اللہ کا ذکر یا اللہ کو اپنے ذہن میں ضرور رکھ سکتا ہے۔ کئی دفعہ بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو کام کرنے کے دوران ہی اللہ کا ذکر یا اللہ کی یاد جو ہے وہ اگر شامل حال رہے تو اس کام میں برکت آ سکتی ہے۔ تو فراغت اور صحت دو ایسی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئیں جس کو انسان اکثر جو ہے وہ غلط استعمال کرتا ہے۔ صحت کو دنیا کی دوڑ دھوپ میں استعمال کر دیا، دنیا کمانے کے لیے اور دنیا ہی گزارنے کے لیے، اور فراغت کو بھی صرف دنیا ہی کے معاملات میں
اور خاص کر فراغت جو ہے اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے باقی ساری نعمتیں آپ کی صحت اور ہمت توفیق کے بعد آپ کو آپ کی روزی کا حصول اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا وقت بھی فراغت بھی آپ ظاہر جو ذہنی فراغت ہے یا فزیکلی فراغت ہے وہ اگر عطا کی ہو اور اس فراغت کو اگر کسی برے کام میں استعمال کر دیا چاہے وہ بڑی برائی نہ ہو چاہے وہ جوا شراب یہ وہ معاذ اللہ اس طرح کی نہ ہو لیکن دوسری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم آج کل ایک ایسا مطلب ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہ گناہ ہی تصور نہیں ہوتے یا ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا یہ آج کل سوشل میڈیا اور فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پہ اور ٹک ٹاک اور مطلب ٹی وی اور فلمیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں تو یہ سب ان میں اکثر اوقات جو ہے فراغت کا وقت انہی طرح کے کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ میں نے جب پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ میرے ساتھ ہی معاملہ ہے یا میرے لیے ہے یہ اب انسان جو ہے اگر وہ سوچے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پہلو جو ہے وہ اپنی ذات کی تنقید کے لیے تو اس کو مل ہی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور فراغت کی نعمتیں جو ہیں ان سے بھی کچھ جہاں تک ممکن ہو ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے فائدے کے باعث ہیں ان کے فوائد میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ غبن کے معنی گھاٹا ہے اس آیت میں اس حدیث میں ذکر ہوا ہے حدیث کا عربی ٹیکسٹ ہے مغبون ٹھیک ہے مغبون اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں گھاٹے میں رہتے ہیں تو یہاں پر اسی کی فردر ایکسپلینیشن ہے کہ غبن کے معنی گھاٹے کے ہیں یعنی اپنی چیز کو کم قیمت پر فروخت کر دینا یا کسی چیز کو اس کی اصل قیمت سے دگنی قیمت پر خریدنا یعنی غبن ایک ایسا گھاٹا ہے کہ اگر آپ بیچنے جا رہے ہیں تو اس کو جتنے کی وہ چیز ہے اس سے کم قیمت پر کم قیمت وصول کر کے فروخت کر دینا اور اگر ہم بیچنے کے لیے جا رہے ہیں اگر بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو اپنی لاگت سے بھی کم قیمت پر بیچ دینا اور اگر ہم پرچیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو دگنی تگنی قیمت پر پرچیز کر لینا ہے 100 روپے کی چیز ہے اس کو 200-300 روپیہ دے کر وہ چیز پرچیز کر لینا ہے دونوں ہی صورتوں میں گھاٹا ہے تو دونوں صورتوں میں انسان گھاٹے میں اور معلوم ہونے پر اسے حسرت اور ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے پچھتاوا ہوتا ہے کہ وہ گھاٹے میں رہ گیا اسی گھاٹے اور حسرت کو غبن کہتے ہیں حدیث میں انسان کو تاجر کے ساتھ اور صحت و فراغت کو راس المال کے ساتھ تشبیہ دی گئی یعنی انسان جو ہے وہ ایک تاجر ہے یہ بھی بہت دفعہ ہم پڑھ چکے کہ انسان دنیا میں آتا ہے اور کچھ کمانے کے لیے آتا ہے جو انسان اس دنیا میں کمائے گا اس کا بدلہ جو ہے اس کو آخرت میں مل جائے گا اگر دنیا میں اس نے صرف دنیا ہی کمائی تو آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں رہے گا تو وہ کمانا جو ہے کسی بھی چیز کا وہ براہ راست اس کا تعلق ایک تجارت کے ساتھ ہے کمانا ایک چیز کے بدلے دوسری چیز جو لین دین جو ہے اگر یہاں پر ہم کوئی انسان کماتا ہے تو اپنی ہمت کرتا ہے اپنی کوشش کرتا ہے اپنی محنت کرتا ہے کچھ صبر کرتا ہے کچھ آزمائشوں سے گزرتا ہے تو ان چیزوں کے بدلے ان جو رکاوٹیں ہیں یا ان سختیاں جو ہیں ان سختیوں کے بدلے اپنے نفس کی بہت ساری خواہشات کو مارتا ہے اس کوشش کے بدلے میں اس کو اجر ملتا ہے تو وہ ایک تجارت کر رہا ہے کوشش کو دے رہا ہے اس کے بدلے میں اجر لے رہا ہے اور دنیا میں اگر دیکھیں تو آسانیوں کے بدلے میں وہ دنیا کی جو آسانیاں ہے وہ پرچیز کرتا ہے بہرحال انسان کو تاجر کے ساتھ اور صحت اور فراغت کو راس المال کے ساتھ تشبیہ دی گئی راس المال جو ہے کیپٹل جسے کہتے ہیں بزنس میں جو پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تو صحت اور فراغت جو ہے در حقیقت اور راس المال کی طرح ہے جو ایک تاجر کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اس کو وہ جس طرح سے یوز کرے گا جتنی اہمیت دے کر یوز کرے گا جتنا اس کو کاؤنٹ کر کے اچھے طریقے سے میکسیمم یوٹیلائزیشن جسے کہتے ہیں وہ کرے گا تو اس کو اتنا ہی اس کا نفع بھی ملتا رہے گا جو انسان اپنے راس المال صحت اور فراغت کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے جو اسے ضائع کر دیتا ہے یعنی اس کا غلط استعمال کرتا ہے وہ قیامت والے دن خسارے میں رہے گا اور نادم ہوگا اس کا دوسرا پوائنٹ جو وہ اہم ہے انسانوں کی اکثریت ان دونوں نعمتوں کی صحیح قدر
نہیں کرتی، چنانچہ وہ اپنے اوقات بھی بے فائدہ اور فضول کاموں میں صرف کرتی ہے، اور اپنی جسمانی قوت اور توانائی بھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتی ہے۔ اس کا سخت خمیازہ اس کو قیامت والے دن بھگتنا پڑے گا، جب ہر چیز کا حساب اور وزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح معنوں میں اس کی جو فہم ہے، اس کا جو مطلب ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنی وقت کو اور اپنے صحت کو اللہ کی یاد اور اللہ کی دین کی تبلیغ اور اسی کے لیے استعمال کر سکیں۔ آمین۔ حدیث نمبر 98 دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتے، اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتے۔ میں نے آپ سے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں؟ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ کروں؟ اب شکر جو ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا صبر کے چیپٹر میں کہ شکر کیا ہے۔ شکر ہم عام جب الفاظ میں نہیں استعمال کرتے ہیں، عام لینگویج میں ہم یوز کرتے ہیں کہ شکر کو ہم بڑا ہی لائٹ سا اور بڑا ہی خفیف سا اور عام سی چیز یا عام سا ایک لفظ جو ہے وہ شمار کر لیتے ہیں، لیکن شکر در حقیقت جو انسان کا اپنا جو عمل ہے اس کی ایک بہت ہی بڑی سٹیج ہے، بہت ہی بڑی اور بہت ہی آگے کی سٹیج ہے۔ شکر ادا کر دینا، مثال کے طور پر میں نے کوئی کھانا کیا، میں نے کچھ کھانا کھایا، میں نے کچھ پانی پیا یا اپنے پیٹ کو بھرا، تو میں نے الحمدللہ کہہ دیا اور مجھے لگا کہ میں نے شکر ادا کر دیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی اور اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کو مغفور ہیں، جنہوں نے اول تو کوئی گناہ کیا نہیں، اس کے باوجود ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی جو ہے اس کا اعلان کیا، اور یقیناً وہ ایک پاک ترین ہستی ہیں جو گناہوں سے بالکل محفوظ ہیں، گناہوں سے بالکل پاک۔ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رات کو اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں کہ ان کے پیر مبارک پھٹ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شکر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اب میں جو بات کر رہا تھا کہ مثال کے طور پر ہم کوئی کھانا پینا کھاتے ہیں، میں نے کچھ کھانا کھایا، اب میں نے کھانا کھایا، اس کے بدلے میں نے صرف 1-2 لفظ کہہ دیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کیا وہ یقیناً اس کا ایک فائدہ ہے، اس کا ایک اجر ہے۔ الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا جو سنت میں ہے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ دعائیں جو ہیں وہ دعائیں پڑھ کر ان کا شکر کا اظہار کرنا یا دعاؤں سے اللہ کی قبولیت کی امید رکھنا، یہ یقیناً ایک فائدہ کی چیزیں ہیں۔ لیکن ایک دوسرا پہلو، میں نے جب کھانا کھایا تو سب سے پہلے رزق تو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ تو ایک دوسرا ایشو ہے، مطلب دوسرا ٹاپک ہے۔ اب مجھے رزق میرے سامنے پڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت اور توفیق دی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر وہ نوالا لے کر اپنے منہ میں ڈالا۔ پھر جب میں نے اپنے منہ میں ڈالا تو ایک پروسیس ہے کہ وہ چبا کر میں نے اپنے معدے میں لے گیا، پھر اس کے بعد ایک پروسیس ہے کہ وہ جو کھانا اور پینا جو کھایا یا پیا، اس کو فردر وہ جسم میں جا کر معدے میں جا کر تحلیل ہوا، اس میں سے انرجی جو ہے وہ خارج ہوئی، خون نے اس انرجی کو پکڑا، آکسیجن کو اٹھایا، جسم کے مختلف حصوں میں لے گیا، پھر اس کا جو فاضل مادے ہیں وہ اگر مائع صورت میں ہے تو وہ گردوں نے اپنا کام کیا اور ان مائع جو فاضل مادے ہیں جو فضول اور جو نقصان دہ ہیں ان کو جسم سے باہر پھینک دیا، اور اگر کوئی سخت طرح کی چیز ہے، ٹھوس چیزیں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے نظام کے تحت آنتو کے ذریعے ہوتے ہوئے ہم نے خارج کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب پھر پورے جسم کو توانائی، پورے جسم کے ایک ایک پور تک، ایک ایک نقطے تک
اس کھانے کی توانائی پہنچ گئی۔ اب یہ اتنا سا عمل کرنے کے لیے کتنے ہمارے سسٹم میں، ہمارے جو جسم ہے اس میں کتنے نظام کام کر رہے ہیں۔ ہر نظام جو ہے وہ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا جا رہا ہے، اس میں ہماری اپنی کوشش شاید شامل حال نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اگر دل دھڑک رہا ہے، وہ دل بہت سارے جو کام سر انجام دے رہا ہے کہ انسان یہ کوشش بھی کرے تو اپنے دل کو روک نہیں سکتا۔ سانس وہ لیتا ہے، سانس بس آٹومیٹکلی چلتی جا رہی ہے، انسان کوشش بھی کرے تو چند لمحوں کے لیے اپنی سانس روک سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر وہ اپنی آنکھ کی پلک جو ہے وہ جھپکنا چاہے، آنکھ کی پلک بالکل ایک بے وزن سی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہمت اور توفیق نہ دے، صرف ایک معمولی سے پٹھا، ایک انتہائی خفیف سا نرو ہے، صرف اس میں تھوڑا سا بگاڑ آ جائے تو آپ کے جو جس کو آنکھ کی جو پتلیاں جسے کہتے ہیں، وہ بند ہونی یا کھلنی آپ کی مرضی سے ختم ہو جائیں گی۔ اور میرے پاس کچھ ایسی مثال میں نے پڑھی تھی، ایک بہت ہی امیر بندہ تھا، اس کو یہ بیماری تھی، اس کے کچھ نروز کا پرابلم تھا، وہ آنکھ کو جھپک نہیں سکتا تھا، اس کی آنکھ ہمیشہ کھلی رہتی تھی، ایون کہ جب وہ سویا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی آنکھ کھلی رہتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ میری ساری دنیا کی دولت لے لو لیکن مجھ سے یہ میرا آنکھ کا جھپکنا جو ہے مجھے واپس دلا دو۔ وہ کتنی اہم ہے ہمارے لیے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ قبض ہو جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کھانا پینا کھایا، وہ باہر نہیں نکل رہا، ایک بہت بڑی تکلیف کا احساس انسان کو ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ لوز موشن ہو جائے، خدا نہ خواستہ پیشاب رک جائے، خدا نہ خواستہ سانس لینے میں تھوڑا سا ایشو آ جائے، تو کتنی تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں انسان جو ہے وہ جھیلتا ہے۔ تو ایک انسان کے اپنے ہی اندر اگر انسان خود جھانک کر دیکھے، باقی دنیا تو بہت وسیع ہے، باقی نعمتیں تو بہت پھیلی ہوئی ہیں، لیکن انسان صرف اپنی ہی جسم اور اپنی ہی ذات کے اندر جھانک کر دیکھے تو اس کو لامحدود قسم کی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ملیں گی جس کو اس کے لیے شمار کرنا ہی ممکن نہیں رہتا۔ اگر ان ساری نعمتوں کو سامنے رکھ کر، یا جو میں نے مثال دی کہ کھانے کو کھانے کے بعد اس کے کتنے سسٹمز ہیں جو کام میں آتے ہیں، جو اس کھانے کو ہضم کر کے انسان کو طاقت اور توانائی پہ بہم پہنچاتے ہیں، اور پھر فضول مادوں کو بھی باہر نکال پھینکتے ہیں، اور پورا جو زندگی کا نظام قائم رکھنے کے لیے کیا ان سارے کے سارے صرف کھانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی، کیا ہمیں لگتا ہے کہ ان کا شکر صرف الحمدللہ کہہ کر ادا کیا جاتا ہے؟ اور خاص کر اس صورت میں جب ہم صرف الحمدللہ کہہ دیا، صرف 2 لفظ کہہ دیے، ان 2 لفظوں کا مطلب کیا ہے، ان کی گہرائی کیا ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کو الفاظ کو مطلب کہنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن میں کیا مطلب کنسپٹ جو ہے ان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ شکر کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر وہ چیزیں شامل حال نہ ہو تو پھر تو بالکل 2 لفظ رہ گئے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز باقی نہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ حدیث جو ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ جن کے ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہم تو دن رات گناہوں میں مبتلا ہیں، جتنا مرضی اپنے آپ کو مطلب ہم عالم فاضل کے علاوہ مطلب اپنے آپ کو نیک تصور کر لیں، یا اپنی کوشش اپنے تئیں کوشش بھی کر لیں، اس کے باوجود ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم نے پورا حق ادا کر دیا، یا ہم گناہوں سے پاک ہو گئے، یا ہم نے بہت اللہ کی عبادت کر لی۔ اور وہ انسان، وہ رحمت العالمین جو سارے گناہوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں سے بھی مطلب توبہ کرتے رہتے تھے۔ جیسے ہم نے ریاض الصالحین کی سب سے پہلی حدیث پڑھی، جس میں توبہ کے چیپٹر میں جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن میں ایک حدیث کے مطابق 70 سے زیادہ اور دوسری حدیث کے مطابق 100 دفعہ تک وہ اپنے دن میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو وہ اگر توبہ کرتے ہیں اتنی زیادہ اور شکر ادا کرنے کے لیے اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں،
تو ہم انسان جو ہیں، ہم عام انسان جو گناہوں میں ڈھکے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے کیا سوچنا چاہیے، ہمیں اس سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے. چلو منیمم تو کر دیں. میں خود اتنا بھٹکا ہوا انسان ہوں اور اتنا پیچھے ہٹا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکیں، اور جتنا بھی ہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں شکر ادا کریں، اس کے پیچھے ہمیں اس کی نعمت کا احساس اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دلائے. اور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ شکر صرف 2 الفاظ نہیں، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، جس کو ہم مزید اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال یہ چھوٹی سی حدیث جو بہت ہی گہرے معنی رکھتی ہے اور بہت ہی وسیع اس کی بہت وسعت ہے. اگر اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کی جائے تو اس کے اوپر بے شمار گفتگو جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس کے فوائد یہاں پر جو لکھے گئے کہ انبیاء علیہم السلام بالاتفاق کبائر سے اور ان کے صغیرہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی معافی جو ہے وہ اس کا اعلان کرتا ہے. بہرحال اس طرح کا ہے. اس کا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. دوسرا پوائنٹ یہاں سے ہے کہ جتنا کسی پر اللہ کا انعام زیادہ ہو، اس کا شکر بھی اسی حساب سے زیادہ کیا جائے گا. اور اس کی صورت یہ ہے کہ فرائض و طاعات کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اب یہ جو فائدہ لکھا ہوا ہے، ایک دوسرا کنسپٹ جو ہے یا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے یہاں پر. ایک پہلو تو میں نے ذکر کر دیا یا کوشش کی کچھ کہنے کی، کہ انسان اگر کوشش کرے، محنت کرے، تو آپ کو اپنے اندر ہی یا اپنے ارد گرد ہی اتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی جن کا شمار کرنا ممکن نہیں. اس کے اوپر اللہ کی ایک اضافی نعمت، ایک اللہ تعالیٰ کے بونسز جو ہیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے زیادہ انعامات کیے ہوئے ہیں. اب دوسرا پہلو جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق جو ہے وہ بہت زیادہ کشادہ کر دیا. آپ کو غربت اور فقر نہیں بلکہ امارت دے دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت بھی بہت اچھی صحت دے دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن عام ذہن سے زیادہ اچھا ذہن دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ایکسٹرا آرڈنری جو نعمتیں، ایک انسان کی ایوریج نعمتوں سے زیادہ اگر آپ کو مل گیا، تو اس کیس میں تو آپ کے ہمارے اوپر ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کی آزمائش آ گئی کہ ہم اس شکر کا دوسروں سے بڑھ چڑھ کر کیسے مطلب اہتمام کرتے ہیں. اور اس کا ایک سب سے جو اہم اور سب سے جو مطلب آسان طریقہ ہے وہ ہے نوافل کا اہتمام کرنا، اور نوافل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. یہ نوافل، ہاں اس میں یہ ہے کہ نوافل جو ہیں وہ فرائض کے بعد ہیں. ایسا ممکن نہیں کہ کوئی فرض ادا نہیں کر رہا تو وہ نوافل کا اہتمام شروع کر دے. فرائض کے بغیر نوافل کا کچھ فائدہ نہیں. جیسے زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی لیکن ویسے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا تو اس کا صدقہ خیرات کبھی بھی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس نے پہلے کو فرض جو ہے اس کو ادا نہیں کیا. اسی طرح فرض نماز اگر ادا نہیں کی اور نوافل جو ہیں یا سنتیں جسے ہم کہتے ہیں سنت موقدہ اور دوسرے، ان کو ادا کرنے کا اہتمام کر دیا اور گھروں میں بیٹھ کر ساری رات عبادت کی، تو اس کا کچھ فائدہ نہیں جب تک اس نے فرض ادا نہیں کیے. تو فرائض کے بعد ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے لیے شکر کا ایک پہلو ہے جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں. جی ایک دو سپیکر آن ہوئے تھے، اگر کچھ بات ایڈ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی ویسے ہی آن ہو گئے ہوں گے شاید. جی بڑھتے ہیں آگے حدیث نمبر 99 کی طرف. حدیث نمبر 99 ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو شب بیداری فرماتے. جب آخری عشرہ رمضان کا شروع ہوتا تو شب بیداری، رات کو بیدار رہنا، رات کو جاگ کر عبادت کرنا، وہ فرماتے. اپنے گھر والوں کو بھی رات کے آخری حصے میں جگاتے ہیں. خود تو شب بیداری کرتے یعنی ساری رات جاگتے، اور
اپنے خاندان جو ہیں، گھر والے جو ہیں، ان کو بھی رات کے آخری حصے میں جگاتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ رمضان بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رمضان میں ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے جو بچھڑ جاتے ہیں، جو پچھلے رمضان میں ساتھ تھے، تو رمضان کا ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ وہ رمضان میں، اور خاص کر رمضان کے آخری عشرہ، آخری 10 دن جو ہیں، اس میں بہت زیادہ محنت کرتے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جب شروع ہوتا تو شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ عبادت کرنے کے لیے مطلب اٹھاتے۔ یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے کہ اپنی جو بھی عبادات یا اپنی روٹین لائف جو ہے، اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی تو اس کے شکر اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کے تعالیٰ کی طرف اور زیادہ توجہ سے اور زیادہ یکسوئی سے رجوع کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ شکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا، یہ تو ہمارے جو اعمال ہیں جو اس کی ایک اعلیٰ ترین مثال میں سے ہے شکر۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں جس کو ہم ہلکا سا زبان پہ شکر الحمدللہ کر کے کہہ دیتے ہیں۔ اس کے فوائد میں یہاں پر فضیلت والے اوقات میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانی چاہیے، یعنی جو فضیلت والے اوقات ہیں، جیسے یہاں پر ذکر ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کے علاوہ نماز، اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہے وہ، اس کے علاوہ جمعے کے فضائل جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں، جو بہت سارے وقت ایسے ہیں جن میں زیادہ فضیلت ہے دعائیں کرنے کی اور ان دعاؤں کو اجر لینے کی۔ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں ہیں، وہ روزانہ کا معمول ہے۔ تو اس طرح کی جتنی اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں کہ سیل لگی ہوتی ہے، ان سیل سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ رمضان میں معمول ہوتا تھا۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 100۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت اہم حدیث ہے، میرا حال ہے اسی حدیث کو آج دیکھیں گے تو ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے گا۔ کوشش کریں گے کہ اس کو مختصر الفاظ میں سمجھیں ہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ یہ طاقتور مومن جو ہے وہ جسمانی لحاظ سے نہیں، روحانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف نیکیاں جو ہیں ان کو کرنے کے حساب سے، اچھائیاں اور جو ثواب کے کام ہے، اور خاص کر سب سے پہلے فرائض وغیرہ کو انجام دینے کے لیے وہ جو زیادہ طاقتور ہے، جو زیادہ مستعد ہے، جو زیادہ مضبوط ہے اس معاملے میں، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن کی نسبت۔ اور ہر ایک یعنی قوی اور ضعیف، طاقتور اور کمزور دونوں میں بہتری ہے، ہر ایک میں ظاہر ایمان دونوں میں ہے، لیکن ان میں سے جو زیادہ طاقتور ہے ایمان میں وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور ہر ایک قوی اور ضعیف میں بہتری ہے، اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو، اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو۔ اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو اللہ کی تقدیر تھی اور جو اس نے چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہمارے لیے رہنمائی ہے اس حدیث میں، کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ طاقتور مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ اس کی تو بہت ساری ہم نے تفاصیل پڑھ لی، اور حدیث کے علاوہ قرآن کی آیات جو ہیں اس میں بہت دلالت ہوتی ہے کہ جو نیکی میں آگے بڑھ گیا وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو گیا، اور جو بس میری طرح کمزور طرح کا رہا، اتنا زیادہ ٹھوس طریقے سے عمل نہیں کیا اور اتنا مضبوط نہیں اپنے اعمال میں، تو یقیناً وہ پیچھے رہ گیا۔ تو یہ تو ایک نیکیوں کی دوڑ ہے، اس میں جو جتنی زیادہ طاقت سے، جتنی زیادہ محنت سے، جتنی زیادہ مستعدی سے، جتنی زیادہ مطلب ایکٹیو ہو کر اس میں
اس راستے پر چلے گا اور جتنی نیکیاں وہ سمیٹتا چلا جائے گا وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہوتا چلے گا. یہ دے تو ایک ریس لگی ہوئی ہے کہہ لو کہ جو اس میں تھوڑا سا کمزور ہے, جو اس میں کوشش کم کرتا ہے, جو اس میں تھوڑی سی محنت کم کرتا ہے, وہ تھوڑا سا اسی حساب سے پیچھے رہ جاتا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کوشش اور اجر جو ہے کوشش اور ہمت کے نتیجے میں جتنا عمل کیا اور خاص کر اس کے پیچھے جو نیت ہے, نیت جتنی ٹھوس اور جتنی مضبوط ہوئی اس کے مطابق تو یقیناً اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اس حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے, وہ اور بھی زیادہ اہم ہے کہ اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے, ہاں یہ ہے کہ حرص کرو, اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے, یعنی جو تمہیں دین کے کاموں میں نفع دے اس چیز کی خواہش کرو, اس چیز کا لالچ کرو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور ہمت نہ ہارو. اگر تمہیں اب اگر آپ نے اللہ سے مدد طلب کی اور کوشش کی, اس کے باوجود اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, البتہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا کیا. یہ ہمیں صبر کی ایک بہت ہی اعلیٰ مثال میں سے ایک مثال ہے یا ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اگر ایک انسان ہمت کوشش کرتا ہے, اپنی جستجو کرتا ہے, اپنی نیت کو خالص کر کے کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے فائدے کے بدلے اس کو تھوڑا سا نقصان ہو گیا یا اس کی وہ مطلب دعا قبول نہیں ہوئی, یہ بھی اس میں شامل ہے کہ مطلب ایک انسان جب دعا کرتا ہے تو ظاہری اسباب کے لحاظ سے اس کو وہ دعا ایسے لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی. ویسے تو دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی, اس کی 3 سٹیجز ہیں, اس کا ذکر ہو چکا پہلے, لیکن اگر ظاہری اسباب کے لحاظ سے بھی دعا قبول نہ ہو تو انسان جو ہے وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں کچھ مجھے نقصان ہے یا میں دعا کرتا ہوں تو پوری نہیں ہوتی, یہ بھی, یا اگر کچھ نقصان بھی ہو جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, یعنی اس کو پچھتاوے کی طرف مت لے کر جاؤ کہ میں نے اس طرح سے کیا, شاید اس کا نتیجہ ہے اگر میں اس طرح سے کر لیتا تو ایسا ہو جاتا ہے. اگر ٹھوس نیت کے ساتھ, پکی سچی نیت کے ساتھ, ایک مثبت نیت کے ساتھ کام کیا, پھر بھی اگر نقصان ہو گیا تو پھر کیا کہنا چاہیے. اس کو میں یہاں پر عربک ٹیکسٹ اس کا ہائی لائٹ کرتا ہوں, وہ جی یہاں پر یہ ہے قدر اللہ وما شاء فعل, قدر اللہ وما شاء فعل, کہ جب بھی ایسا موقع کوئی آ جائے کہ انسان کو لگے کہ اس کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید اس کے گناہوں کا ازالہ ہوتا ہے, اس کے دوسرے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں یا جو بھی معاملہ ہے, لیکن پھر بھی اگر وہ معاملہ ہو جائے اور اس کو محسوس ہو کہ وہ نقصان میں جا رہا ہے یا اس کی آزمائش آ گئی, تو اس کے لیے وہ کہے کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا وہ کیا. جی یہ تھوڑی سی کریکشن ہو رہی ہے, یہ اس کے قاف کے دال ہے, دال کے اوپر شد ہے ایکچولی, تو پھر اس کی وجہ سے یہ تشدید میں آ جائے گا قدر اللہ, قدر اللہ وما شاء فعل. یہ میں شیئر کر دوں گا اس میں واٹس ایپ گروپ میں بھی, تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو سیکھیں, ان کلمات کو سیکھیں, اور جب بھی ہمیں لگے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو ہماری خواہش کے خلاف یا ہماری جو کوشش ہے اس کے خلاف ہے یا کچھ نقصان کا ہمیں اندیشہ ہو رہا ہے, کوشش اور محنت کے باوجود اور صحیح نیت کے باوجود, تو ہمیں یہ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں یقیناً اجر عطا فرمائے گا اور یقیناً ہمارے لیے مزید آسانیاں جو ہے وہ بھی رکھے گا انشاءاللہ. اس میں کہا گیا کہ کیونکہ اگر یا انسان اگر پچھتاوا کرے, یہ اگر جو ہے یہ اس کے ساتھ محسوس ہے کہ اگر انسان نے کوشش کی صحیح معنوں میں, اگر انسان نے نیت کی صحیح معنوں میں, صحیح ٹھوس نیت کے باوجود
صحیح کوشش کے باوجود اگر وہ اس کو لگا کہ اس کو کچھ ناکامی ہو رہی ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، اور اگر وہ اگر مگر کا استعمال شروع کر دے یا پچھتاوی کی طرف آ جائے، تو کیونکہ اگر کا لفظ تو شیطان کے کاموں کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہ شیطان کے وسوسے جو ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے خدا نخواستہ بھٹکنے کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے فوائد میں یہاں پر ہے، حدیث میں کمزور اور طاقتور دونوں ایمانداروں میں خیر کو تسلیم کیا گیا ہے، دونوں کیونکہ اصل ایمان میں دونوں مشترک ہیں، دونوں ہی ایمان والے ہیں، دونوں ہی اللہ پر اور اس کے رسول، نبیوں، کتابوں اور باقی جو ایمان ہے، ایمان کے عقیدے کے حساب سے دونوں برابر ہیں، لیکن نیکیوں کے حساب سے تاہم قوی مومن کو زیادہ نیکیوں کے حساب سے وہ ایک دوسرے سے یعنی کمزور اور طاقتور ہیں، تو اس طرح سے کمپیریزن ہے، تاہم قوی مومن کو زیادہ بہتر اور عند اللہ زیادہ محبوب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ادائے عبادات اور قیام میں فرائض و سنن اور جہاد وغیرہ میں کمزور مومن سے زیادہ مستعد اور توانا ہے۔ دوسرا، نقصان سے دوچار ہونے کی صورت میں صبر اور تسلیم اور رضا کا مظاہرہ کیا جائے اور انسان اگر مگر کے چکر میں نہ پڑے، اس سے شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ تھی آج کا سبق۔ ہم نے اس میں کچھ اہم پوائنٹ تھے جو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمیں اس کا مطلب جو ہے، مفہوم جو ہے وہ سمجھ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اس میں برکت بھی ڈالے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اس میں تو آپ یقیناً ضرور سامنے آئیں ہمارے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے کویسچن ایک پوچھنا ہے، آج شکر اور نعمت کا ذکر آیا نا اس میں، تو اسی حوالے سے تھوڑا سا کہ والدین کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان کا شکر بھی اولاد کو کیوں کرنا چاہیے؟ یہ کویسچن ہے، تھوڑا سا کوئی ایکسپلین کر سکتے تو۔ اچھا، نہیں آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ مطلب آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا اپنا خیال جی میرا اپنا خیال تو یہ ہے نا کہ جو نعمتیں والدین کو ملتی ہیں نا ان سے اولاد بھی مستفید ہوتی ہے، اسپیشلی جو دین کی ہیں نعمتیں۔ تو اس میں تھوڑا سا مزید میں کچھ پوچھنا چاہوں گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ پوائنٹس اس میں بہت واضح ہیں کہ ایک انسان ہے، فار ایگزامپل 16 17 18 20 22 24 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی تک وہ والدین کی ذمہ داری میں ہے، ابھی تک وہ مطلب انہیں سے خرچہ لے رہا ہے، انہیں سے کھانا پینا، یعنی ان کا ساری تربیت اور ان کا جتنا بھی اس کی پرورش کی اور اس کے مطلب تعلیم وغیرہ کے جتنے اخراجات ہیں، اس کے رہنے بیٹھنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے سارے معاملات، یہ تو پہلی سٹیج ہے جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا۔ جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا تو یقیناً وہ محتاج ہے والدین کا۔ اب والدین کو اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ نعمتیں دیں گا، اس بچے کو یا اس جو ڈیپینڈنٹ ہے اس کو اس کا اتنا زیادہ حصہ ملے گا، وہ اتنا زیادہ سہولت میں رہے گا، اس کو اتنی زیادہ آسائشیں ملیں گی اپنے جو بھی کوشش کر رہا ہے اپنے کیریئر کے لیے یا جو بھی دین اور دنیا کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو یقیناً ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس کے والدین کو اس کے اللہ نے دی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے والدین کے توسط سے اس کو وہ نعمتیں پہنچی، اس کا بھی ایک شکر ہے۔ لیکن اب جب انڈیپینڈنٹ ہو گیا، انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد بھی وہ مرہون منت رہے گا اپنے والدین کا۔ یہ میری ایک اپروچ جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ اس کو جو بھی آج وہ جس مقام پر بھی ہے، چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہے زیادہ پڑھا لکھا ہے، میں اگر یہ دیکھوں کہ والدین چاہے وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن ہے، لیکن وہ یہ کوشش یا محنت یا یہ خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا کوئی ماں یا باپ ہوگی جو اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن
پھر بعد میں اس اولاد کی اپنی محنت اور کوشش اور بہت سارے معاملات ایسے ہو جائیں اگر، جس کی وجہ سے اگر وہ کوئی پیچھے رہ گیا، کوئی آگے نکل گیا، کوئی بہت آگے نکل گیا، کسی کو اللہ نے بہت ذہانت دی، لیکن وہ ساری کی ساری جو نعمتیں اس کو ملی، جو انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد بھی اس کی بنیاد جو ہے، جو پلیٹ فارم جو ہے، اس کی جو اساس ہے، وہ والدین کی محنت، والدین کی کوشش، والدین کی پرورش، والدین کی تربیت اور والدین کی جو جو مطلب محنتیں ہیں، انہی کا ثمر ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے مضبوط کیا۔ یہ سیم ایسے ہی ہے جیسے ایک بیج کو جب بویا جاتا ہے تو اس میں جب شروع کے پتے نکلتے ہیں، جس کو ہم کونپلیں کہتے ہیں، تو اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ آپ کو اتنے کمزور لگیں گے جس کا حساب نہیں، لیکن جیسے جیسے وہ درخت جو ہے پودا توانا ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، تو وہ مضبوطی پکڑتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی جڑوں پر مضبوط پکا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے جو پودے ہیں، خاص کر اس میں اناج جو ہے، اناج کے جیسے یہ دانے ہیں، مطلب دال وغیرہ کے یا چنے وغیرہ، ان کے جب بیج بوئیں گے تو اس کے شروع کے پتے جو ہیں وہ تنے کے ساتھ تو بہت کمزور لٹکے ہوتے ہیں، لیکن وہ پتے اٹ سیلف وہ بہت مضبوط لگتے ہیں، بہت موٹے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں خوراک ذخیرہ ہوتی ہے ان شروع کے دنوں کی پرورش کے لیے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ پتے جو شروع کے پہلے جو 2 پتے ہیں وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ پودا جو ہے مضبوط کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ جو پتے ہیں وہ کمزور ہو کر جڑ جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ پودا یہ کہے کہ میں تو اپنے آسرے پر کھڑا ہوں، تو اس کی بنیادوں میں تو وہی خوراک ہے جو اس نے اس شروع کے پتوں سے لی تھی۔ اگر وہ پتے نہ ہوتے تو وہ تنا آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اس کو یقیناً اس نعمت کا، اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس کو ایسے والدین عطا کیے، ان والدین کو نعمتیں عطا کی، اور ان والدین کے ذریعے سے اس تک اللہ کی بہت ساری نعمتیں پہنچی، جس کا اس کو بہت زیادہ شکر بجا لانا چاہیے۔ تو اسی طرح سے اسی کنسیپٹ کے حساب سے آگے چلیں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب اور بھی شاید بہت سارے دروازے کھل سکتے ہیں اس ٹاپک کے، کہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہی سوال تھا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی سوال تھا آپ کا تو آپ مزید پوچھ سکتے ہیں۔ جی فرحت آپا، یہی جواب تھا یا کوئی اور سوال تھا آپ کا؟ کوئی اور تو نہیں تھا آپ کا ٹاپک یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال؟ شاید وہ بزی ہو گئی ہوگی۔ بہرحال چلیں، کسی اور کا کوئی پوائنٹ ہے اگر تو آپ ضرور سامنے لا سکتے ہیں۔ ہیلو جی اب آواز آ گئی۔ میں وہ بول رہی تھی، شاید ہینڈ فری میں کوئی مسئلہ آ گیا، میں اتار دی۔ چلیں جی میرا یہی کویسچن تھا، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا۔ اور ویسے بھی یہ جو لفظ شکر ہے، اس کی تو میں کہتی ہوں ہو ہی نہیں سکتی، اس میں یہ بہت ہی وسیع لفظ ہے۔ جتنا آپ آگے جاتے جائیں گے اس کی مزید آپ کو اصل شکل نظر آئے کہ وہ شکر ہے اصل میں کیا۔ تو بس الحمدللہ آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کیا، میرا یہی کویسچن تھا۔ چلیں بہرحال جزاک اللہ خیرن۔ اسی لیے میں ویسے تو نارمل سا تھا، اور دیکھیں آپ فوائد میں بھی اتنا زیادہ نہیں لکھا ہوا، لیکن مجھے لگا کہ ہم جو ہے نا وہ صرف ایک خفیف سا کلمہ جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں، شکر ہے الحمدللہ بس، اور اس کی گہرائی کتنی ہے، اور اس کے باقی پہلو جو ہیں، اور خاص کر اس حدیث میں جو ہمیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ نبی جو ہیں جن کو سب گناہ معاف کر دیے، وہ اگر شکر اس طرح سے ادا کرتے ہیں تو ہم کیا، ہمارا صرف 2 الفاظ ادا کر دینا یہ کافی ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں اپنی سوچ رکھنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح کے جو اذکار ہیں اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اس میں اور زیادہ اضافہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اذکار نہیں چھوڑنا، یعنی کہ ہم جو پڑھتے ہیں نا وہ اوپری سطح پہ، مطلب اندر سے گہرائی سے نہیں پڑھتے نا، روح شامل نہیں ہوتی اس کی، صرف جسم شامل ہوتا ہے الحمدللہ کہنے میں۔ تو وہ جب ہم اندر سے اس کو سمجھ کے، پہلے تو ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کون کون سی دی، ہمیں تو انہیں کا شمار نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی، جب وہ چھینتی ہے ہم سے تو ہمیں سمجھ آتی کہ ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی۔
تو پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو شکر تو پھر بعد کی بات. شکر ہم بس وہی نا کہ شکر کا ہمیں صحیح معنی نہیں پتا. ہم بس کرتے ہیں, بس ایک منہ پہ رٹا لگا ہوا ہے کہ ہاں الحمدللہ کہنا ہے. الحمدللہ اصل میں ہے کیا ہمیں یہی نہیں پتا. تو اللہ جی تعالیٰ دیکھیں, ہمیں وہ صحیح میرے ایک انکل ہیں ادھر گجرانوالہ میں, وہ اخبار میں کالم لکھتے ہیں, کبھی کبھی ان کا کالم آ جاتا ہے وہاں پر لوکل نیوز پیپر میں شاید. تو کچھ دن پہلے ان کا کالم آیا ہوا تھا جو میں نے پڑھا, اس میں مجھے بہت مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ ایگزامپلز کوٹ کی کہ مطلب ایک شخص تھا, اس کو مطلب یہ ہو گیا, قبض ہو گئی, اور قبض بھی اتنی شدید کہ بالکل وہ اس کے لیے تو جینا مشکل ہو گیا. اور اس کے لیے پتہ ہے آپ کو نیما کرتے ہیں, اور وہ کہتا تھا یار جو مرضی کرو, میری ساری دنیا کی دولت لے لو, میرے پاس جو مرضی کرو, میں یہاں پر پڑا ہوں, بس میری یہ تکلیف دور کرو. صرف ایک مثال جو سمجھ لیں, اس کو قبض ہو گئی. قبض بھی بڑے آسان سے الفاظ میں ہم استعمال کر لیتے ہیں. جی وہی نا, ہمیں نعمتوں کا ہی نہیں پتا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں, ہمیں اسی کا شعور نہیں ہے. تو ہمارے اندر اتنی نعمتیں ہیں بے شمار, جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. باہر کی دنیا تو, کائنات تو اتنی وسیع ہے. پچھلے دنوں میں میں نے ایک امیج دیکھی, ناسا نے وہ مطلب شائع کی تھی, اس میں زمین جو ہے وہ دکھایا گیا, تو وہ جیسے ایسے ہی ہے کہ مطلب ریت کے ذرات بھی نہیں, یہ جو گرد و غبار جو اڑتا ہے نا, جو گاڑی چلتی ہے تو ایک تو بھاری بھاری مٹی تو اسی وقت بیٹھ گئی نا نیچے, کچھ یہ ایسے کہ غبار کی شکل میں اڑتا ہے, وہ کافی دیر تک اتنا ہلکا ہوتا ہے, اتنا خفیف, کافی دیر تک اڑتا رہتا ہے. تو زمین کی حیثیت وہ غبار کا جو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے اس سے بھی معمولی ہے پوری کائنات کے حساب سے دیکھیں. تو اللہ کی نعمتیں تو کتنی ہوگی, وہ تو شمار کرنا ابھی تک تو انسان کے احاطے میں بھی نہیں ہے. جی وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود یہ کہا ہے نا. اور یہ جو اعمال کا بھی ہے, جو ضائع کرنے والے کی بات ہوتی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہا کہ میں خاک بنا کے اڑا دوں گا. تو وہ خاک یہی ہے جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی ہماری نظر میں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا کرے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہم بہرحال پڑھیں اس کو صحیح سے سمجھیں, اور ادا کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. جی آمین, جزاک اللہ خیرن. جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جو حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی دے, اور جو اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس جو وہ عطا فرمائے, اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے. کل ہمیں پتہ چلا کہ میرے جو 3 بچے ہیں, تینوں بچوں کی قرآن کی یا اسلام کی جو ٹیچر تھے اسکول میں, ان کو اچانک ڈائیگنوز ہو گیا ہے بلڈ کینسر. تو ان کے لیے خاص دعا رکھیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ارلی سٹیجز میں ڈائیگنوز ہو گیا. مس عطیہ نام ہے ان کا. تو ان کے لیے جی کس کی ٹیچر ہے؟ میرے بچوں کی, تینوں بچوں جو ہیں ان کے اسکول میں ٹیچر رہی ہیں. وہ مس عطیہ نام ہے ان کا. تو ان کو بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہو گیا. تو ان کے لیے ضرور دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے. اور خاص کر ہمارے جو دین کی جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص رحمت بھی رکھے اپنی شامل حال. وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کچھ تھوڑا سا ایڈ کرنا تھا لیکن میں بزی ہوں, تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں کچھ ایڈ کروں گا اس سے, یعنی کہ وقت کے حساب سے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ضرور انشاءاللہ ضرور. کیونکہ میری پوسٹنگ ایک جگہ پہ ہوئی ہے, یعنی کہ بہت بزی ہوں میں یہاں پہ. بس سننے کی حالت میں آپ کے ساتھ ہوں میں, بس بولنے کی حالت میں نہیں ہوں میں انشاءاللہ. چلے جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ مجھے اندازہ ہوا تھوڑے دن پہلے کہ آپ کی شفٹنگ ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو نئی جگہ پر کامیاب کرے اور آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.